بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اما بعد. السلام علیکم دوستوں، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. پروگرام میں آپ کا سواگت ہے. پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ کفن اور دفن کے جو اخراجات اور جو خرچ وہاں پر ہوتے ہیں ان کو کون دے گا، اور اس کے بعد میں جو ہے وہ قبر کو پھاڑنے کا مسئلہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ مسلمان کی قبر کو کھودنا، خراب کرنا، پھاڑنا جائز نہیں ہے، لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر کھودا جا سکتا ہے، جن میں سے 3 مقامات ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے. سب سے پہلے یہ کہ غسل نہ دیا گیا ہو یا جو غسل دیا گیا ہو وہ باطل ہو. دوسرے یہ کہ کفن نہ پہنایا گیا ہو، یا پہنایا گیا ہو تو دستور شریعت کے مطابق نہ پہنایا گیا ہو، یا جو ہے اس کو قبلے کی طرف رخ کر کے نہ لٹایا گیا ہو قبر میں. یہ 3 جگہیں، 3 استھان ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے. اب باقی استھان جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں. چوتھا مقام اور چوتھی جگہ یہ ہے کہ اگر میت کو غصبی زمین پر دفن کر دیا گیا ہو اور میت کا مالک راضی نہ ہو میت کے وہاں پر دفن ہونے سے، تو ایسی صورت میں جو ہے میت کی قبر کو کھودا جا سکتا ہے. البتہ جو ہے اس مسئلے میں میں دوستوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے فقہا کی توضیح المسائل اور ان کے فتوے کی طرف رجوع کریں اور اس کو پڑھیں، چونکہ بعض فقہا فرماتے ہیں کہ کسی بھی صورت سے جو ہے وہ جو زمین کا مالک ہے جہاں پر میت دفن ہو گئی ہے اس کو راضی کیا جائے، پیسے دے کر، چاہے زیادہ پیسے دی جائیں، کسی بھی عنوان سے اس کو راضی کیا جائے اور قبر کو نہ کھودا جائے. لہذا دوستوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے اپنے مجتہد کے فتوے کی طرف رجوع کریں. اس کے علاوہ جو 5واں مقام ہے وہ یہ ہے کہ میت کے ساتھ جو کفن دفن ہو، یعنی جو کفن میت کو پہنایا گیا ہے وہ کفن غصبی ہے، یا جو ہے میت کے ساتھ کوئی ایسی چیز دفن ہو گئی ہے کہ جو غصبی ہے اور وہ چیز جس کی ہے وہ مالک راضی نہیں ہوتا ہے کہ یہ میری چیز جو ہے وہ قبر میں اس میت کے ساتھ رہے، تو ایسی صورت میں بھی جو ہے وہ میت کی قبر کو کھودا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر جو کفن پہنایا گیا وہ دھوکے سے کسی اور کا کفن تھا اور لا کر جو ہے وہ ان کو پہنا دیا گیا جس کا انتقال ہوا، یا جو ہے وہ کوئی اور چیز اس کے ساتھ جو ہے وہ دفن ہو گئی اور وہ چیز غصبی تھی، تو ایسی صورت میں اور اس کا مالک بھی راضی نہیں ہو رہا ہے، قبر کو ایسی صورت میں کھودا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ 6واں مقام یہ ہے کہ اگر خود میت کے ساتھ دوسرے کی چیز نہیں بلکہ خود میت کا مال، یعنی میت کے مال میں سے کوئی چیز میت کے ساتھ دفن ہو جائے، ایسی چیز کہ جو اس کے مرنے کے بعد اس کے وارثوں کو ملتی اور وہ چیز بھی قیمتی ہو، اگر ایسی چیز دفن ہو جاتی ہے تو میت کی قبر کو کھودا جا سکتا ہے. لیکن اگر جو چیز دفن ہوئی ہے اس کی زیادہ اہمیت نہ ہو، مختصر سی چیز ہو، مختصر سی قیمت والی ہو، اور
لوگ سنیں کہ فلاں چیز اس کے میت کے ساتھ دفن ہو گئے ہیں تو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو وارثوں کے ساتھ جو ہے وہ ظلم ہو گیا ہے اور ان کا نقصان ہو گیا ہے اور یہ اتنی مہنگی چیز دفن ہو گئی ہے۔ تو ایسی صورت میں احتیاط واجب یہ ہے کہ اس کے وارث جو ہیں وہ راضی ہو جائیں اور قبر کو نہ کھودیں۔ مثال کے طور پر جو ہے اگر کسی عورت کا انتقال ہوا اور وہ زیورات پہنے ہوئے تھی اور زیورات کے ساتھ ہی اس کو جو ہے وہ دفن کر دیا گیا، سونے کی انگوٹھی، سونے کا نیکلیس اور جو ہے پازیب اور نہ جانے کیا کیا مہنگی قیمتی چیزیں جو ہیں وہ یا ان میں سے کوئی ایک اس کے ساتھ دفن ہو گئی ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ انگوٹھی جو ہے سونے کی دفن ہو گئی، اس کی قیمت بھی جو ہے وہ اچھی خاصی تھی، 10-15 ہزار روپے، اور وہ اس کے وارثوں کو ملتی۔ تو ایسی صورت میں جو ہے میت کی قبر کو کھودا جا سکتا ہے اس کو نکالنے کے لیے۔ لیکن اگر معمولی سی چیز ہے، ایک چاندی کی انگوٹھی ہے جس کی قیمت 250 روپے ہے، اگر کوئی سنے گا تو کہے گا کہ اس میں تو کوئی ایسا ظلم نہیں ہو گیا، 250 روپے کی ایک انگوٹھی دفن ہو گئی، کوئی بات نہیں۔ تو ایسی صورت میں جو ہے وہ احتیاط واجب یہ ہے کہ قبر کو نہ کھودیں، قبر کو خراب نہ کریں، نہ پھاڑیں۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ اگر کسی حق کو ثابت کرنا ہو، کسی دعوے کو، کسی مقدمے کو ثابت کرنا ہو اور اس کو ثابت کرنے کے لیے میت کا حاضر کرنا ضروری ہو تو قبر کو کھودا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جو ہے خدا نخواستہ جو ہے وہ کسی پر جو ہے الزام لگا دیا جائے کہ جو شخص مرا ہے، جس کو دفنایا گیا ہے، اس کو جو ہے وہ فلاں شخص نے گولی سے مارا ہے، فلاں شخص نے اس کے گولی ماری ہے اور اس کو دفنا دیا ہے، اور اب جو ہے وہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے گولی نہیں ماری گئی ہے بلکہ وہ مر گیا ہے، موت کا وقت آیا اور مر گیا ہے، کسی اور طریقے سے مر گیا، اور اب جو ہے وہ اس پر جو مقدمہ دائر کیا گیا ہے کہ اس نے گولی سے اس کو مار دیا ہے، اس کے پاس ثابت کرنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ اس کو جو ہے مردے کو لا کر پیش کیا جائے، دکھایا جائے کہ اصلاً اس کے بدن میں گولی لگی ہی نہیں ہے، تو میں نے گولی ماری کہاں ماری؟ اگر میں نے گولی ماری ہے تو کہاں ماری ہے؟ ایسی صورت میں جو ہے یعنی اگر کسی حق کو ثابت کرنا ہو، کسی دعوے کو کہیں پر گواہی کی ضرورت پڑ جائے، اس کو کھودنا ضروری ہو، تو ایسی صورت میں بھی جو ہے وہ قبر کو کھودا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر میت کو کسی ایسی جگہ پر دفن کر دیا گیا ہے کہ حقیقت میں جہاں پر میت کی بے حرمتی ہوتی ہے، مثال کے طور پر کسی مسلمان کو کفار کے قبرستان میں دفن کر دیا جائے یا کسی مسلمان کو ایسی جگہ پر دفن کر دیا جائے کہ جہاں پر جو ہے لوگ کوڑا اور کرکٹ پھینکتے ہیں اور گندگی اور پلیدگی وہاں پر رہتی ہے، تو وہاں سے بھی جو ہے میت کی قبر کو کھود کر نکال کر جو ہے وہ دوسری جگہ پر دفن کیا جا سکتا ہے، یعنی یہاں پر بھی کھودنا میت کی قبر کو جائز ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ کسی اہم کام کے لیے، مثال کے طور پر ایسا کام کہ جس کی اہمیت جو ہے وہ قبر کو نہ کھودنے سے زیادہ ہو، قبر کا نہ کھودنا بھی مہم ہے، نہیں کھودنی چاہیے قبر، لیکن اگر کوئی ایسا کام ہو کہ جو قبر نہ کھودنے پر بھاری پڑ جائے، یعنی ایک طرف قبر نہ کھودنے کی اہمیت، دوسری طرف اس کام کی اہمیت، لیکن اس کام کی اہمیت زیادہ ہو، اگر ایسا کوئی کام پیش آ جائے اور ایسی کوئی مشکل درپیش آ جائے تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ قبر کو کھودنا جائز ہے۔ مثال کے طور پر کسی حاملہ عورت کا انتقال ہو جائے اور بچے کی ولادت بھی نزدیک ہو، یہ بھی معلوم ہو کہ بچہ ابھی جو ہے وہ زندہ ہے، لیکن عورت کو جو ہے وہ بغیر بچے کو اس کے پیٹ سے نکالے ہوئے دفن کر دیا گیا، بعد میں معلوم ہوا کہ پہلے بچے کو نکال لینا چاہیے تھا، اس کے بعد دفن کرنا چاہیے تھا، یا اصلاً جن لوگوں نے دفن کیا ان کو معلوم نہیں تھا کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ بچے کو نکالنے کے لیے عورت کی قبر کو کھودا جا سکتا ہے، یعنی قبر کو کھودیں اور اس کے پیٹ کے بائیں طرف کو چاک کر کے
پیٹ سے اس کے بچہ نکالے اور اس کے بعد پیٹ کو سلنے کے بعد دوبارہ اس کی قبر کو ویسے ہی کر دیا جائے، یعنی اس کو دفن کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے اگر جو ہے وہ کسی میت کو کہیں پر دفن کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد یہ ڈر ہو یا خوف ہو کہ جہاں پر دفن کیا گیا ہے وہاں پر جو ہے وہ پھاڑ کھانے والے جانور، وہاں درندے بہت زیادہ رہتے ہیں، اور کسی بھی صورت سے جو ہے اس کی قبر کو نکال کر، اس کو قبر سے نکال کر پھاڑ کھا جائیں گے، تو وہاں سے اس کی قبر کو کھود کر اس کو نکال کر منتقل کر دینا چاہیے۔ یا اگر اور گہرا کر دیا جائے اور پھر وہاں پر درندے نہ پہنچ سکیں، نہ پھاڑ سکے قبر کو، تو اور گہرا کر دیا جائے۔ بہرحال کھودنا جو ہے وہ جائز ہے۔ یا جو ہے وہ یہ خطرہ ہے کہ یہاں پر ہم نے میت کو دفن تو کر دیا ہے لیکن سیلاب آ گیا ہے، کچھ دیر بعد جو ہے وہ سیلاب آ کر یہاں بھی جو ہے وہ تباہی مچائے گا اور قبر خراب ہو جائے گی، جنازہ جو ہے باہر نکل آئے گا، تو ایسی صورت میں بھی جو ہے وہ قبر کو کھودا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر میت کے جسم کا کوئی حصہ باہر رہ جائے تو اس حصے کو دفن کرنے کے لیے بھی قبر کو کھودا جا سکتا ہے، تو اس حصے کو دفن کرنے کے لیے بھی میت کی قبر کو کھودا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی انسان جو ہے وہ کسی کو قتل کر دیا جاتا ہے خدا نخواستہ چاقو یا تلوار کے ذریعے سے، اور اس کا جو ہے کوئی حصہ جو ہے مثال کے طور پر کوئی انگلی ہاتھ کی یا پیر کی، یا کوئی مثلاً جو ہے خدا نخواستہ لڑائی کے وقت تلوار چلاتے وقت جو ہے اس کی ناک یا کان کٹ کر جو ہے وہ کہیں گر جاتا ہے اور اس کو دفن کر دیا گیا اور اس کے بعد مل جاتا ہے۔ یا عام طور پر جو ہے آج کل جو ہے وہ جو داعش فتنہ مچائے ہوئے ہے اس میں جو ہے وہ بہت برے حالات ان لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں کہ جن کو قتل کیا جاتا ہے جنازے بھی ان کے سالم نہیں ملتے ہیں، ان کا گوشت جو ہے اڑ کے دیواروں پہ لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کی ہدایت فرمائے اور اس قتل و غارت گری کو جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور طاقت کے ذریعے سے ختم کر دے اور ان لوگوں کا سامنا جو ہے وہ کر لے خداوند عالم، اور تمام جہاں جہاں بھی جو ہے وہ مسلمان زندگی گزار رہے ہیں ان کو امن، چین اور سکون عطا فرمائے، الہی آمین انشاءاللہ۔ تو وہاں پر جو حالات پیش آ جاتے ہیں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ گوشت کے لوتھڑے جو ہیں وہ اڑ کر چھتوں پر یا دیوار پر یا کہیں دوسری جگہوں پر جا پڑتے ہیں، تو اگر جو ہے وہ دفن کر دیا گیا میت کو اور اس کے بدن کا کوئی حصہ بعد میں ملا، کوئی ہاتھ یا کوئی انگلی یا اسی طریقے سے گوشت کا کوئی اور ٹکڑا، تو اس حصے کو دفن کرنے کے لیے اسی میت کے ساتھ اس کی قبر کو کھودا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر فقہا فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ اس حصے کو دفن کرنے کے لیے قبر کو اس طریقے سے کھودیں کہ میت جو دفن کی گئی ہے وہ نظر نہ آئے، یعنی قبر کو کھودیں لیکن پورا نہ کھودیں، اور جو ہے وہ کچھ مقدار تک کھود کے جو ہے وہ اس حصے کو دفن کر دیا جائے، یا اسی طریقے سے جو ہے وہ کچھ حصہ کھودے اس کے بعد جب میت کے نزدیک پہنچنے کے لیے ہوں تو پھر اس کو زیادہ چوڑائی میں نہ کھودے بلکہ ہاتھی کے ذریعے سے یا کسی اور باریک چیز کے ذریعے سے اس میں جو ہے سوراخ کر کے اس کو ڈال دیا جائے۔ بہرحال گویا اس طریقے سے کہ میت جو ہے وہ ظاہر نہ ہونے پائے اور اس کا جو ٹکڑا بچا ہے اس کو اس کے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے جو ہے یہ تمام مسائل ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے کہ جہاں پر جو ہے وہ کسی مسلمان کی قبر کو کھودا جا سکتا ہے۔ ایک مقام اور ہے اور وہ یہ کہ قبر جو ہے وہ بہت زیادہ پرانی ہو چکی ہو اور یقین ہو گیا ہو کہ جس کو یہاں پر دفن کیا گیا تھا اب وہ جو ہے اس کا نہ گوشت، ہڈی اور کوئی چیز بھی اب جو ہے باقی نہیں ہوگی، یہاں تک کہ ہڈیاں اور ڈھانچہ بھی باقی نہیں ہوگا بلکہ سب مٹی میں بدل گیا ہوگا، سب خاک بن گیا ہوگا، تب جو ہے اس کی قبر کو کھودا جا سکتا ہے۔ البتہ یہاں پر جو ہے وہ یہ جتنے مسائل ہم نے آپ بیان کیے ہیں قبر کو کھودنے کے سلسلے میں، یہاں پر بعض فقہا کا کہنا ہے کہ اگر قبر کی زمین غصبی ہے یا اس کے ساتھ کوئی غصبی چیز دفن ہو گئی ہے تب بھی جو ہے وہ قبر کو نہیں کھودا جا سکتا ہے، بلکہ زمین یا جو چیز اس کے ساتھ دفن ہو گئی ہے اس کے مالک کو جو ہے وہ راضی کر لینا چاہیے۔ یہ مسائل تھے کہ جہاں پر جو ہے وہ مسلمان کی قبر کو کھودا جا سکتا ہے، ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اب یہاں پر جو ہے ایک مسئلہ اور وہ یہ کہ
امام زادوں کی قبر کو کھودنا، شہیدوں کی قبر کو کھودنا، عالموں کی قبر کو کھودنا، اور اسی طریقے سے صالحین یعنی نیک لوگوں کی قبر کو کھودنا، چاہے جو ہے بہت زیادہ زمانہ ہی گزر گیا ہو، اگر ان لوگوں کی قبریں جو ہیں زیارت گاہ بن گئی ہیں، یعنی شہید، علماء اور وغیرہ لوگوں کی قبر ہے اور لوگ وہاں زیارت کے لیے آتے ہیں، اگر یہ زیارت گاہ بن چکی ہے تو پھر ان کی قبروں کو کھودنا حرام ہے۔ بلکہ فقہا فرماتے ہیں کہ اگر زیارت گاہ بھی نہیں بنی ہے تب بھی بنابر احتیاط واجب، یعنی احتیاط واجب یہ ہے کہ امام زادوں، شہیدوں، علماء اور صالحین کی قبر کو نہیں کھودنا چاہیے، چاہے کتنا بھی زمانہ گزر گیا ہو۔ چونکہ یہاں پر ایک مسئلہ ہم نے بیان کیا تھا نا کہ اگر بہت زمانہ گزر گیا ہے اور یقین ہے کہ اب صرف مٹی ہی مٹی ہوگی، نہ کوئی گوشت، ہڈی، کسی طرح کی کوئی چیز مردے کی باقی نہیں ہوگی، تو وہاں پر کھودا جا سکتا تھا۔ لیکن اگر امام زادہ یا شہید یا عالم یا صالحین ہیں تو چاہے جتنا زمانہ گزر جائے ان کی قبر کو نہیں کھودنا چاہیے، حرام ہے۔ دوستو، ہمارا آج کا پروگرام یہی پر تمام ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور اگلے پروگرام میں ہم وراثت کے سلسلے میں آپ کے سامنے گفتگو کریں گے اور مسائل بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهديين. اللهم اهدنا فيمن هديت. اللهم إني أسألك عزيمة الرشاد والثبات في الأمر والرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عافيتك وأداء حقك برحمتك يا أرحم الراحمين.